السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اچھا جی, پلیز اس پہ اچھا رسپانس دیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کا رسپانس بہت کم آ رہا ہے اور میں دھڑا دھڑ آپ لوگوں کو ویڈیوز دے رہی ہوں, اور جب آپ لوگوں کا رسپانس آئے گا تب میں ویڈیوز نہیں دوں گی. یہ دیکھ لیں آپ لوگ. اب میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈز روز دے رہی ہوں, ٹھیک ہے؟ اب 2 سے 3 بھی کر دوں گی انشاءاللہ آگے, لیکن آپ لوگ رسپانس اچھا دیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جلدی ناول کور کروا دیا جائے, اور پھر آپ لوگ جلدی جلدی مجھے لائک کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. زیادہ سے زیادہ لائک ہوں گے تو میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گی, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کا یہ ناول زیادہ کھینچوں نہ, جلدی جلدی کمپلیٹ کروا دوں, ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. درخزے خانزادہ عنایا کہ نرمی سے ہاتھ پکڑے ڈائننگ روم کی طرف بڑھا تھا. وہ ابھی تک درخزے خانزادہ کی شال خود پر لپیٹے ہوئی تھی, تو پتہ اس نے اپنے سر سے سرکنے نہیں دیا تھا. وہ بھیگی مسکراتی نگاہوں سے درخزے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی. اتنا مان تو کبھی سوات کے خانزادوں نے بھی اپنی عورت کو نہیں دیا تھا. خانم بی کو دیکھ کر درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں شبنم اترتی. اس نے خود دیکھا تھا, یعنی وہ خانم بی کے لیے کافی حساس تھا, مگر پھر بھی وہ ایک پل کے لیے سے غافل نہیں ہوا تھا. اس کا ہاتھ وہاں بیٹھے ایک پل کے لیے نہیں چھوڑا تھا. درخزے اس کا ہاتھ پکڑے بہت بڑے ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا تھا. وہ ڈائننگ ایریا کو دیکھ کر محوت ہوئی تھی. دیواروں پر مرر اور لکڑی کا کام ہوا تھا. ڈائننگ روم کی وال میں آتش دان جل رہا تھا, جو کہ بہت جدید اینڈ خوبصورت تھا. 24 کرسیوں پر مشتمل یہ ڈائننگ ٹیبل تھی. اسے یہ حویلی اپنی حویلی سے زیادہ اچھی لگی تھی. اپنی حویلی سے اسے ڈر زیادہ لگتا تھا. وہ کچھ اس انداز میں بنی تھی, شاید بڑی بھی بہت تھی. یہ حویلی زیادہ ماڈرن اور جدید تھی. ملالہ خان نے سلگتی نگاہوں سے درخزے خانزادہ کے ہاتھوں میں عنایا کا ہاتھ دیکھتے خود پر قابو پایا. خانم بی کے چہرے پر اب ناگواری چھا رہی تھی, جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی. خاندان میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں درخزے. خانم بی کی بھاری بھرکم آواز گونجدار آواز پر عنایا نے پریشان ہوتے لیلما خانم کو دیکھا, جس کی پرسنالٹی بہت شاندار تھی. وہ ملالہ کی طرح بے حد خوبصورت تھی, جسم عمر کے لحاظ سے بھرا بھرا تھا, جس کی وجہ سے وہ مزید خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی. وہ بے حد قیمتی سوٹ میں ملبوس تھی, جس پر سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی. کلائیوں میں بھاری طلائی ہیرے کے کڑے, کانوں میں ہیرے کے ٹاپس پہنے ہوئے تھی. ملالہ خان کی طرح ان کی آنکھوں کا رنگ سبز کلر کا تھا. وہ جتنی خوبصورت تھیں اس سے کہیں زیادہ باروب تھیں. عنایا ان کے دیکھنے کے انداز اور بات کرنے پر بری طرح گھبرا جاتی تھی. جس طرح درخزے ان کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھ رہا تھا, وہ سمجھ گئی تھی درخزے کی زندگی میں خانم بی کی بہت اہمیت ہے. اسی وجہ سے وہ زیادہ خانم بی سے مرعوب ہو گئی تھی. کہاں دیکھا تھا اس نے حویلی کا ایسا ماحول؟ سوات میں ایک مہمان کی حیثیت سے رہ رہی تھی, مگر یہاں وہ درخزے خانزادہ کی بیوی تھی. اسے اب ابرش کی مینٹل کنڈیشن کا احساس ہوا تھا. وہ کیسے امینہ خانم کے رویے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی تھی. ہر کسی سے چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس کرتی تھی, کیونکہ وہ زران خانزادہ سے شدید محبت کرتی تھی. اسے کھونے کے ڈر کی وجہ سے اس پر حویلی کے ایک ایک فرد کا رویہ افیکٹ کرتا تھا. آج وہ خود اس سچویشن میں تھی تو ابرش کا درد اسے بہت بری طرح محسوس ہوا تھا. ابرش کی یاد نے اس کی آنکھیں شدت سے گلابی کی تھی. کیا ہوا ہے خانم بی؟ درخزے خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے عنایا کے وجود سے اپنے شال اتارتے اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے نرمی سے بٹھایا تھا. عنایا درخزے کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی. وہ بھی جواباً آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا. بہرمند خان نے دیکھتے غصے سے اپنے سامنے ٹرے میں پڑی بکرے کے سالم ڈان میں ٹیبل سے ایک کانٹا اٹھائے غصے سے پیوست کیا تھا. ٹیبل پر پڑے برتن بری طرح جھنجھنائے تھے. عنایا بری طرح کانپی تھی. عنایا نے نگاہیں اٹھائے بہرمند کو دیکھا, جو اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا. عنایا نے خوفزدہ ہوتے درخزے خانزادہ کی آستین کو مٹھی میں جکڑی تھی. اسے سختی سے جکڑا, جو خانم بی کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھا. بہرمند اسے سٹل نگاہوں سے گھور رہا تھا.
عنایا کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی شروع ہوئی تھی۔ اسے بہرمند کے چہرے میں بہرزاد خان نظر آیا تھا۔ عنایا سختی سے اپنی مٹھی کا دباؤ درخزے کے بازوں پر بڑھاتی جا رہی تھی۔ عنایا کے ہاتھوں میں لرزش دیکھتے بہرمند کی مونچھوں تلے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے خانم بھی؟ درخزے خانزادہ نے لیلما خانم کے سرسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے پھر سے استفسار کیا، جو چہرے پر ناگواری سجائے بیٹھی تھی۔ انجان مت بنو درخزے، ہم کیا کہہ رہا ہے تم اچھی طرح جانتا ہے۔ خاندان میں رہنے والے کے یہ اتوار نہیں ہوتے، لیلما خانم نے سرد لہجے میں کہتے ناک سے کوڑی تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں خانم بھی، کیا ہوا ہے؟ کھل کر کہیں۔ میں اس پی درخزے خانزادہ مجرموں کے سچ جھوٹ ان کے چہروں پر پکڑ لیتا ہوں، مگر یہی درخزے خانزادہ اپنوں کے چہروں پر بناوٹی محبت اور بناوٹی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی درخزے مات کھا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے وہ اپنے ہر رشتے کے ساتھ سنسیئر ہے، تو اس کے ساتھ کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا، مگر ہوتا کیا ہے؟ وہی انسان ڈستا ہے، ایسا ڈستا ہے کہ میری رگوں میں اب خون کی جگہ زہر دوڑ رہا ہے۔ درخزے خانزادہ نے گہرا سانس لیتے چاقو اٹھائے اپنے سامنے پکڑے بکرے کی سالم ران پر اتنی زور سے پیوست کی تھی کہ ٹیبل ہی اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بری طرح اچھلے تھے۔ گنچا گل جو مٹن کا ڈونگا پکڑ کر ڈائننگ روم میں آ رہی تھی، وہ الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔ وہ بکرے کی سالم ران میں پیوست ہوتے چاقو پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھائے گہرے سانس لیتے بہرمند خان کو خون نشان نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ملالہ خان سرخ پڑتے نظریں چکائے بیٹھی تھی۔ درخزے کی ایک ایک بات اس کے دل میں پیوست ہوئی تھی۔ عنایا خوفزدہ نگاہوں سے درخزے کو دیکھ رہی تھی، خانم بھی پریشانی سے درخزے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ جیسا تو کبھی نہ تھا، ہر بات ہنس کر برداشت کرنے والے درخزے خانزادہ کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ اپنی نظریں نیچے کر بہرمند خان، جسے تو کب سے گھور رہا ہے وہ بیوی ہے میری۔ درخزے خانزادہ بہرمند کو گھورتے گھرایا تھا۔ لالا، میں نے نہیں دیکھا، تم غلط سمجھ رہا ہے۔ خانم بی نے گھوریوں پر بہرمند نے اپنے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بمشکل ہی وضاحت دی تھی۔ میں غلط نہیں سمجھ رہا بہرمند خان۔ درخزے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ عنایا خوف سے لرزتے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ ملالہ خان دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کیا انسان کھو چکی تھی۔ اس کے پچھتاوے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیوی اپنی عزت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو سکتا ہوں؟ اسے بیوی نہیں زندگی ہے میری، سمجھے تم؟ آنکھیں نکال لوں گا اگلی مرتبہ میری عزت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی تو۔ درخزے خانزادہ نے چیختے ہوئے وہ پیوست چاقو سالم بکرے سے کھینچ کر نکالتے بہرمند کی بیک کی دیوار پر پوری قوت سے مارا تھا۔ وہ چاقو لکڑی کی دیوار میں پیوست ہوا تھا۔ بہرمند نے خوفزدہ ہوتے پیچھے دیکھا، چاقو اس کے پیچھے دیوار میں پیوست تھا۔ عنایا، ملالہ، لیلما خانم خوفزدہ نگاہوں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا بھی نشانہ ادھر ادھر ہوتا تو چاقو بہرمند کی آنکھوں کو چیر سکتا تھا۔ یہ چاقو میں نے دیوار پر ہی مارا ہے، مگر اگلی بار یہ چاقو تمہاری آنکھوں میں گڑے گا۔ درخزے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اٹھتا عنایا کو کلائی سے جکڑے اٹھاتے ہوئے ڈائننگ روم سے دروازے کی طرف بڑھا۔ درخزے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایسا رزق کا بے عزتی کیسے کر سکتا ہے؟ تم اپنے مورے کا ایسے بے عزتی کیسے کر سکتا ہے؟ خانم بی اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھتے تیش و عالم سے غصے سے گرجی تھی۔ آج پھر مجھ سے ہی سوال خانم بی، آج پھر مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ساری زندگی آپ کی ہر بات مانی، بابا مورے کے مرنے کے بعد بھی مجھے حویلی نہیں چھوڑنی تھی۔ آپ نے کہا درخزے تمہارا ہاسٹل میں رہنا ضروری ہے، بہرمند کو نہیں بھیجا آپ نے ہاسٹل، تو مجھے کیوں مجبور کیا؟ چھٹیوں میں بھی ادھر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ آپ کو لگتا تھا میں اپنی حویلی آ کر ڈپریسڈ ہو جاتا ہوں۔ درخزے کرب سے بولتا استضائیہ مسکرایا تھا۔ کیا تم نہیں ہوتا ڈپریسڈ؟ کیا تمہیں نہیں نظر آتا اپنا حویلی میں تمہارا مورے بابا، تمہاری پری؟ تمہاری وجہ سے بہرمند اور ملالہ بھی وہ سب کچھ محسوس کرنے لگے تھے۔ تمہاری راتوں کو ٹوٹ کر چیخیں مارنے سے بہرمند اور ملالہ کی کیا حالت ہوتی تھی، تم اچھی طرح جانتے تھے۔ لیلما خانم شفاقیت سے بولی تھی۔ میں کیا چاہتا تھا خانم بھی، کیوں نہیں کبھی آپ سمجھی؟ میں آپ کو چاہتا تھا خانم بھی، آپ کی آغوش چاہتا تھا، میں آپ کی گود میں رونا چاہتا تھا خانم بھی۔ آپ کبھی مجھے سمجھ نہیں سکتی، کبھی میرے درد کو سمجھ نہیں سکتی۔ درخزے کرب سے مسکرایا تھا۔ عنایا بھی کی خوفزدہ نگاہوں سے درخزے کو دیکھ رہی تھی۔ تم سمجھ سکا کیا کبھی ہم کو، جو جوان ہونے پر تم نے کیا کیا؟ ہم سب کو اس حویلی سے نکال دیا، یہ کہہ کر ادھر تمہارا مورے بابا پری کا یادیں ہیں،
وہ حویلی جہاں ہمارے لیے کبیر خان اور ہمارا سہیلی کا یادیں تھا۔ خانم بی کی بات پر درخزئی بھیگی سی ہنسی ہنستے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسل گیا تھا۔ مورے کی یادیں تو آپ کے لیے ہو سکتی تھی، مگر بابا کو آپ کبھی یاد نہیں کر سکتی تھی۔ درخزئی خانزادہ استزائیہ ہنسا تھا۔ کیا مطلب؟ لیلما خانم نے ناسمجھی سے درخزئی کی طرف دیکھتے اس کی آدھی ادھوری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ باتوں کے مطلب ادھورے ہی رہنے دے خانم بھی، جب ان باتوں سے پردہ اٹھتا ہے تو طوفان آتے ہیں طوفان خانم بھی۔ درخزئی کے مقابل آتے لیلما خانم کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ لیلما خانم درخزئی کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے لب کھینچ گئی تھی۔ اب اس کو اس حویلی سے نکالا نہیں، اس سے بھی شاندار حویلی آپ کو بنا کر دی ہے جس میں آپ کھڑی ہیں۔ زندگی میں صرف دو باتوں کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ایک اپنی حویلی کے لیے، دوسرا اپنی عزت کے لیے۔ درخزئی خانزادہ نے اب ملالہ خان پر نگاہیں گاڑی۔ وہ اسی لمحے نظریں جھکائے ٹیبل کے سرے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ نہیں درخزئی، تم ہمیشہ سے اپنا کرتا آیا ہے، ہم ہی نہ سمجھ سکا۔ ہر فیصلہ تمہارا چلتا تھا، چاہے حویلی سے ہمیں نکالنا ہو یا پھر ہمارا بیٹی کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے جانا۔ لیلما خانم کی بات پر درخزئی خانزادہ سر نفی میں ہلاتا ہنسا تھا۔ تمہارا ہر فیصلہ کی غلطی کی سزا بھگتا ملالہ خان نے۔ خانم بھی درخزئی خانزادہ کے ہنستے پر پاگل ہوتے چیخ اٹھی تھی۔ میرا فیصلہ خانم بھی؟ درخزئی خانزادہ نے حیرت و استعجاب سے اپنے سینے پر انگلی رکھی تھی۔ ہاں، تم نے ہمارا فیصلہ کے خلاف چاہ کر ملالہ کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ نہ پڑھنے جاتا، وہ نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ خانم بی کی بات پر عنایہ نے درخزئی خانزادہ کو حیرت سے دیکھتے ملالہ خان کو دیکھا جو نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ غلطی میری ہے خانم بی، اپنے رشتوں پر اعتبار نے ہمیشہ مجھے نقصان پہنچایا ہے، مگر اب نہیں، اب میرے پاس میری بیوی ہے، میری عزت صرف میری۔ درخزئی سر سپاٹ لہجے میں بولتا عنایہ کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ عنایہ درخزئی کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ رنگت زرد ہوئی تھی۔ اپنا کیا یاد آیا تھا؟ بد دعا دی تھی آپ نے مجھے کہ میری زندگی میں جو عورت آئے گی وہ بدکار ہو، مگر میری زندگی میں جو عورت آئی ہے وہ سب سے پاک ہے۔ درخزئی سرد لہجے میں لیلما خانم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کے ایک لفظ چباتے بولا تھا۔ لیلما خانم عنایہ کو شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی، جو بھیگی نگاہوں سے لرزتے ہوئے درخزئی کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ مجھے تو اور اتوار سکھانے سے پہلے اس بہرمند کو سکھا دیجیے گا۔ اگلی بار اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس نے ایک نگاہ بھی میری بیوی پر ڈالی۔ درخزئی بہرمند کو دیکھتے گرایا۔ لالا بہت بے غیرت ہے۔ ہم قبول کرتا ہے کلام میں ہم جیسا بے غیرت کوئی نہیں، مگر رشتوں کا مطلب سمجھتا ہے، جانتا ہی ہمارا بھابھی تمہارا عزت ہے، لیکن تم نے ہر بار کی طرح ہم پر ہی شک کیا۔ اتنے تھپڑ تمہارا ہاتھوں سے کھایا ہے، آسمان میں اتنا ستارہ نہیں ہوگا جتنا تعداد میں تمہارا تھپڑ کھا چکا ہے۔ بہرمند اپنی قمیض سے موبائل نکالتے، اسے آن کرتے ایک ویڈیو چلاتے درخزئی کی آنکھوں کے سامنے کر گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ عنایہ وہ ویڈیو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا دیکھتے خوف سے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ہم صرف یہی دیکھ رہا تھا، کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ کیا کہہ رہا تھا تم؟ بات اگر درخزئی خانزادہ کی عزت پر آ جائے وہ کسی کی نہیں سنتا۔ یہاں تو بات تمہارا عزت، تمہارا نوکری پر آ گیا تھا۔ کیا تم نے ایسی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر یہاں ہمارا سامنے کھڑا کر دیا؟ اگر ملالہ جیسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل نہیں ہوتی تو ایسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل ہوتی ہیں جو سر عام شراب پیتی ہے۔ بکواس بند کر اپنی۔ درخزئی خانزادہ دھاڑتے ہوئے اسے گریبان سے جکڑے ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ بہرمند شیشے کی ٹیبل پر سر کے بل برتنوں پر گرا تھا۔ خانم بی اور ملالہ چیخی تھی۔ عنایہ کانپتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ درخزئی نے خانزادہ پتھر کی پلیٹ اٹھا کر بہرمند کے سر پر ماری۔ پلیٹ ٹوٹتے دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ بہرمند کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ بہرمند کے حلق سے فلک شگاف چیخیں گونجی تھی۔ درخزئی خانزادہ چیختے ہوئے اس کے منہ پر بے دردی سے مکے مارتا جا رہا تھا۔ ملالہ خانم نے بہرمند کا گرا ہوا موبائل اٹھا کر اس میں سے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ درخزئی عنایہ کا ہاتھ جکڑے اسے کلب سے باہر لے جا رہا تھا۔ لیلما خانم نے وہ ویڈیو دیکھتے عنایہ پر نگاہیں گاڑی، جو پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جو بہرمند نے کہا ہم بھی تم سے وہی لفظ بولتا ہے، کیا کرے گا ہم پر بھی؟ ہاتھ اٹھائے گا کیا؟ لیلما خانم آگے بڑھتے درخزئی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں چلائی۔ درخزئی کا بہرمند کو مارتا ہاتھ رکا تھا۔
لیلما خانم اسے کندھے سے سختی سے جکڑے اپنے مقابل کر گئی تھی۔ مارو ہم کو درخزی۔ لیلما خانم پلیٹ اٹھائے درخزی کی طرف بڑھاتے چیخی تھی۔ درخزی گہرے سانس لیتے انہیں نم سرخ نگاہوں سے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی ملالہ خان پر الزام لگایا تھا تم نے کہ اس کے غزین خان کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے تم اسے نہیں اپنا سکتا۔ اب بتاؤ اپنی بیوی کے متعلق کیا کہے گا؟ کیسے کہہ سکتا ہے جو تمہارا زندگی میں لڑکی آیا وہ صرف تمہارا ہے؟ اس کو تم سے پہلے کسی نے نہیں چھوا۔ خانم بھی درخزی خانزادہ لیلما خانم کی بات کاٹتے حلق کے بل دھاڑا۔ درخزی کی دھاڑ پر لیلما خانم نے لرزتے ہوئے بے یقینی سے درخزی کو دیکھا۔ بہرمند جو کرسی پر اپنی پھٹے ہوئے سر کو جکڑے بیٹھا تھا۔ بہرمند نے لیلما خانم پر یوں چلانے پر درخزی کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی جیب سے پسٹل نکالی۔ ملالہ خان نے آگے بڑھتے اسی لمحے اس سے وہ پسٹل چھینی تھی۔ بہرمند نے کھڑے ہوتے ملالہ خان کو پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ گری تھی۔ اس نے سیدھے ہوتے پسٹل سے تمام گولیاں نکالتے سامنے دیوار پر دے ماری۔ بہرمند اپنی خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جواباً ملالہ خان بھی اسے سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ لیلما خانم بے یقین درخزی کو دیکھ رہی تھی جو اپنی سرخ آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا۔ تم اس لڑکی کے لیے ہم پر چلائے گا جس نے تمہارا عزت اچھالا، اس لڑکی سے نکاح کر کے تم ہمارے سامنے لے آیا، اس کا پاکی کا گواہی دے رہا ہے تم۔ لیلما خانم اپنے حواس کھوتے چیخی تھی۔ نہیں ہے وہ یہ لڑکی وہ۔ درخزی خانزادہ خانم بی کے ہاتھوں سے موبائل لے کر پوری قوت سے زمین پر مارتی چیخا تھا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتا ہے تم لالا؟ یہ لڑکی اور ویڈیو والا لڑکی اور ہے۔ بہرمند اپنی جیب سے رومال نکالتے اپنے سر پر باندھتے سزائے ہنسا۔ ہاں وہ ویڈیو میں لڑکی اور تھی، اور یہ میں آپ سب کو آخری مرتبہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کو اس لڑکی سے ملایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا بہرمند خان تمام جائیداد سے تمہیں آگ کر دوں گا، جو تمہیں دیا ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ درخزی خانزادہ سرد آواز میں دھاڑتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر کی جانب بڑھا۔ عنایا وہاں نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا حویلی عبور کر آیا تھا۔ وہ باہر عنایا کہیں نہیں تھی۔ اس کے قدموں کا رخ اب اپنی حویلی کی طرف تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھا۔ یکدم درخزی کے قدم رکے تھے۔ دوسری طرف دریا کی طرف جانے والے راستے کی طرف عنایا کی شال پڑی تھی۔ درخزی خانزادہ نے تیز قدموں سے اس کی شال کی طرف بڑھتے اسے زمین سے اٹھایا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے راستے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بہتا دریا تھا۔ وہ اونچے نیچے پتھروں پر بھاگتے رات کے اندھیرے میں عنایا کو تلاش کر رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کی رنگت سرخ تھی، چہرہ سر سپاٹ تھا، غصے سے اس کے مغرور نقوش تنے ہوئے تھے، دل و دماغ کے آگے بھامڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ عنایا کا اس طرف سے چلے آنا اسے مزید تیش و عالم میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج وہ اس نازک وجود کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شاہویر کی بڑی سی گاڑی ابھی بھی ایبٹ آباد کے بڑے سے خوبصورت فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ شاہویر نے بیک ویو مرر میں اپنا چہرہ دیکھتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنے سحر انگیز نقوش پر نگاہیں گاڑی۔ وہ اس وقت اپنی فوج کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ 31 سالہ میجر شاہویر ملک کب سے خود کو تنقیدی نگاہوں سے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ بات جب آلیش ملک کی آتی تھی وہ 18 سال کا ٹین ایجر لڑکا بن جاتا تھا۔ کب سے ہی تو وہ عائش ملک کے 18 سال کے ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ کب وہ 18 سال کی ہو، اسے اپنی ملکیت میں لے کر اپنا بنا لے۔ عائش ملک بھی تو اسی کا ہونے کے لیے اپنی 18ویں سالگرہ کا انتظار کر رہی تھی، جس کے لیے کچھ ماہ ہی تو رہ گئے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ یہ راتیں، یہ موسم، یہ ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، کہاں دو دلوں نے کہ مل کر بھی کبھی ہم نہ ہو کے جدا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گنگناتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے عائش ملک کی چیخیں سنائی تھی۔ وہ یہ چیخیں سنتے پاگلوں کی طرح تیزی سے اس کی طرف بھاگا جہاں سے عائش کی چیخیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ بچاؤ بچاؤ! عائش ملک کی چیخوں پکار پر وہ پاگل ہوا تھا، پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ فارم ہاؤس کے پچھلی جانب تھا جہاں بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ عائش ملک کسی سوئمنگ پول میں ہاتھ مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ جینس پر سیاہ سمپل سے ٹاپ میں ملبوس تھی۔ وہ مسلسل اس سوئمنگ پول میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ شاہویر بھاگتے ہوئے سوئمنگ پول والے حصے کی طرف آیا۔ عائش ملک کو اس گہرے سوئمنگ پول میں ڈوبتے دیکھتے شاہویر نے جلدی سے اس میں جمپ کیا۔ وہ تیرتے ہوئے عائش ملک کے قریب آتے کمر سے تھام گیا تھا۔ شاوی! عائش ملک نے تھر تھراتے لبوں سے اسے پکارتے
اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے سوئمنگ پول سے باہر لایا۔ عائش، تم ٹھیک ہو؟ شاہویر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں شاوی، اب بالکل ٹھیک ہوں، عائش نے شاہویر کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہی تھی تم ادھر وہاں؟ وہ اس کی نیلی جھیل سی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ شاوی، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ عائش ملک نے بے یقینی سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ ڈانٹ نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں، وہ جھنجھلایا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کا اتنا بڑا فارم ہاؤس وزٹ کرتے میں سائٹ پر آ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں سوئمنگ پول میں گر گئی۔ وہ پیچھے کو ہوئی تھی، اس کے قدم پھسلے تھے، وہ پھر سے پول میں جا گری تھی۔ ایسے گری تھی شاوی میں پول میں؟ وہ پانی کی سطح پر آتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ شاہویر پھر سے جلدی سے پول میں کودا تھا۔ عائش ہنستے ہوئے پانی میں گم ہوئی تھی۔ عائش شاہویر چیختے ہوئے پانی کی گہرائی میں اترا تھا۔ عائش تیزی سے سوئمنگ کرتے سیڑھیوں کی طرف آتے پول سے باہر نکل آئی تھی۔ شاہویر سے پاگلوں کی طرح پانی میں تلاش کر رہا تھا۔ او شاہویر، آپ کو میجر کس نے بنایا؟ وہ ہنستے ہوئے کنارے پر بیٹھی پانی میں ٹانگیں لٹکا گئی تھی۔ شاہویر نے پانی کی سطح پر آتے ہوئے عائش ملک کو دیکھا جو گہرا مسکراتے ہوئے شاہویر کو دیکھتے آنکھ مار گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے لب کھینچ گیا تھا۔ شاوی، آپ خود بے وقوف بنتے ہیں۔ جمپنگ ہارس رائڈنگ، کلائمبنگ، سوئمنگ میرا پیشن ہے۔ عائش ملک ان سب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ شاہویر کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ شاہویر غصے سے اسے سر نگاہوں سے گھورتے اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد کناروں پر اپنے دونوں ہاتھ جما گیا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میجر شاہویر ملک پاگل جنونی سے تمہارے لیے ہے۔ میجر شاہویر ملک بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بیوقوف بننے کی ضرور ایکٹنگ کرتا ہے۔ 31 سال سے میجر شاہویر ملک عائش ملک کے ہر راز سے واقف ہے۔ 13 سال کا تھا جب تمہیں پہلی مرتبہ اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ اسی وقت اس شاہویر ملک کو تم سے جنونی محبت ہو گئی تھی۔ میں ان 13 سالوں میں ہر پل تمہارے 18 سال کے ہونے کا انتظار کیا ہے۔ کب تم 18 کی ہو، کب تمہیں اپنا بناتے میں تمہارے ان گلابی لبوں کو چھو سکوں۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ شاہویر ملک کی باتوں پر عائش ملک گلابی ہوئی تھی۔ شاوی، جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے گود میں لیا تھا، فیل کرے، ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے آپ میرے ڈیڈ یا بگ بردر ہوں۔ وہ شاہویر کو چڑھاتے ہوئے بولتے اب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم بولتے ہوئے لیمٹس کراس مت کیا کرو، بہت بار وارن کر چکا ہوں۔ شاہویر گرایا تھا۔ عائش ملک نے جواباً اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ شاہویر اس کی نیلی آنکھوں میں شبنم اترتے دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ خود ہی اس طرح کی بکواس کرتی ہو، پھر رو کر بھی دکھانا ہوتا ہے مجھے۔ جانتی ہو اچھی طرح ہمارا رشتہ کیا ہے، پھر یہ سب کہنے کا مقصد؟ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے ایک لفظ چبا گیا تھا۔ لیکن آپ مجھے ڈانٹ نہیں سکتے شاوی، یہ ہمارے درمیان کمٹمنٹ ہو چکا ہے۔ اگر ایسے ہی ڈانٹنا ہے تو بتا دے، میں نکاح سے انکار کر دوں۔ عائش کی بات پر وہ پاگل ہوتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا۔ تم ایسے نہیں کر سکتی عائش، تم میری ہو، میری رہو گی، تم میری ہی بنو گی۔ آگ لگا دوں گا اس دنیا کو بھی اور تمہیں بھی، مجھ سے کسی نے بھی تمہیں الگ کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا تھا۔ نو شاوی، آئی ڈونٹ وانٹ سچ اے کریزی پرسن۔ عائش نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے دھکا دیا۔ شاہویر پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ عائش جلدی سے اٹھتے بھاگی تھی۔ رکو عائش، وہ چیختے ہوئے اسی سوئمنگ پول سے باہر آیا تھا۔ عائش ہنستے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کے کندھے سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا۔ عائش اسے دیکھتے زوردار ہنسی تھی۔ شاہویر کی آنکھوں سے خون اتری آنکھوں کو دیکھتے اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا شاوی؟ عائش ملک کے چہرے پر اب سراسیم کی چھائی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو باہر میرے گارڈز کھڑے ہیں، کتنے ہی ملازم ہیں، تم اس طرح کے حلیے میں جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی یونیفارم کی شرٹ اتارتے ہوئے عائش ملک کے وجود پر اچھی طرح پھیلا گیا تھا۔ مجھے سخت زہر لگتی ہے آپ کی پوزیسونیس، آپ کی کنزرویٹو سوچ۔ شاہویر، عائش اس کی شرٹ خود پر لپیٹتے ہوئے بے رخی سے رخ پلٹ گئی تھی۔ شاہویر نے اس کی شاہویر کہنے پر اپنے خون میں اٹھتے ابال پر بمشکل قابو پایا تھا۔ اس کی بے رخی وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ میرا بس چلے تو تمہیں یہ فضول سی ڈریسنگ کبھی نہ کرنے دوں، نکاح کے بعد کروں گا تمہیں ٹھیک،
ایک بار نکاح ہو جانے دو۔ شاہویر ملک کی بات پر عائش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاوی، آپ کیا کریں گی میرے ساتھ؟ عائش روحاسی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کروں گا، بہت پیار کروں گا، مگر تمہاری ڈریسنگ ضرور چینج کروں گا، باقی ہر بات میں صرف تمہاری مرضی چلے گی۔ اور اس کا ہاتھ پکڑتے اندر کی جانب بڑھا۔ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، میں وہ کام کبھی نہیں کرتی جس میں میری مرضی نہ ہو، عائش عتل لہجے میں بولی تھی۔ لیٹس سی مس عائش ملک، غصے سے نہ صحیح مگر محبت سے منا لوں گا میں۔ اچھی طرح جانتا ہوں تم صرف محبت سے قابو آتی ہو۔ جب نکاح ہوگا تم پر حق رکھوں گا، تمہارے لبوں پر کفل لگاتے ہوئے تم سے ہر بات منوا لوں گا۔ شاہویر کی بات پر عائش کی رنگت گلابی ہوئی تھی۔ آگے چلتا شاہویر گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی عائش ملک گلابی ہو رہی ہے، وہ پیچھے نہیں پلٹا تھا۔ اس کی گلابی رنگت دیکھتے اپنے جذبوں پر قابو پانا شاہویر کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ نکاح کے بعد سب سے زیادہ عائش کے لبوں پر حق جمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہر پل ہر گھڑی عائش نے آنکھیں چپکائے شاہویر کے مسلس دیکھے تھے۔ وہ اس وقت پینٹ کے ساتھ سفید سینڈلوں میں ملبوس تھا۔ عائش نے پہلی مرتبہ شاہویر کے ایپس دیکھے تھے۔ وہ جتنا سحر انگیز تھا اتنی ہی اس کی باڈی شاندار تھی۔ وہ اسی لیے اندر داخل ہوا تو مصطفیٰ ملک تیزی سے عائش کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا ہے عائش کو؟ یہ کپڑے کیسے بھیگے؟ مصطفیٰ ملک نے شاہویر سے سوال کرتے عائش ملک کو گھور کر دیکھا۔ تایا جان، عائش پول میں ڈوب رہی تھی، میں اسے بچانے کے لیے کود گیا۔ شاہویر نے عائش کے گھورنے کے باوجود اپنی بات مکمل کی تھی۔ لیکن اسے تو سوئمنگ آتی ہے۔ مصطفیٰ ملک نے غصے سے عائش کو گھورتے لفظ چبا گئے تھے۔ پاپا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں عائش کو پرینک کرنے کی عادت ہے۔ پرینک کیا ہوگا؟ اذان ملک لاؤنج میں داخل ہوتے بولا۔ عائش نے اب غصے سے اپنے سے 1 سال بڑے اپنے بھائی کو گھور کر دیکھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ شاہویر صوفے سے اٹھتے ہوئے اذان کی طرف بڑھتے سے گلے لگایا۔ ٹھیک ہوں شاہویر بھائی، بہت خوبصورت فارم ہاؤس خریدا ہے، کتنے کروڑ کا ہے؟ اذان ملک نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ اتنے کا ہے کہ مصطفیٰ ملک کا بیٹا اذان ملک افورڈ کر سکے۔ لینا ہوا تو لے لینا، 25% ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ شاہویر اذان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ جواباً اذان نے کہہ کر لگایا، آپ نے پاپا سے عائش کی شکایت تو لگا دی، وہ اب اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں۔ ایک کام کریں، عائش کو منانے کے لیے یہ عائش کے نام کر دیں اور میں اس سے آسانی سے مفت میں لے لوں گا۔ آخر بڑا بھائی ہوں اپنی اکلوتی بہن کا۔ اذان کی بات پر اب شاہویر کا کہکا گونجا تھا۔ میرا سب کچھ اس کا ہے، حق مہر میں اپنا سب کچھ اس کے نام لکھوا دوں گا۔ شاہویر عائش کے خوبصورت چہرے کو گہرے نگاہوں سے دیکھتے جذب سے بولا۔ اذان شاہویر کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تایا ابو، کیسا رہا آپ کا استنبول کا ٹرپ اور بزنس میٹنگ کیسی رہی؟ شاہویر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے عائش کے نروٹھے چہرے کو دیکھتے مصطفیٰ ملک سے پوچھا تھا۔ عائش غصے سے صوفے سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاہویر گہرا سانس لیتے اپنی نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مصطفیٰ ملک کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے بزنس میٹنگ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ غور سے سر ہلاتے ان کی باتیں سننے لگا تھا، مگر دل و دماغ عائش کی طرف ہی تھے۔ التمش وہ لوگ جانے نہ پائے، چلاؤ گولیاں۔ زاویار خانزادہ اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے چیخا تھا۔ زاویار کی گاڑی رات کے اس ٹائم گھنے درختوں کے جھنڈ اور پہاڑوں کے اطراف میں بنی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جی خان، جیسے آپ کہیں وہی ہوگا، جو آپ چاہیں گے۔ التمش خانزادہ کی جان آپ پر واری۔ وہ زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھولتے کود گیا تھا۔ التمش، زاویار اسے گاڑی سے کودتا دیکھتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے چیخا تھا۔ کچھ نہیں ہوا خان۔ التمش نے گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کو شیشے سے دیکھتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ تجھے کچھ ہوا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ تیری آنکھیں، تیری حرکتوں پر زاویار خانزادہ خود تیری جان لے لے گا۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے دوسری سائڈ سے التمش خانزادہ کے اطراف میں فائر کیے تھے۔ التمش کہکا لگا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے ہنستے ہوئے دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ التمش اب تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے اپنے سے آگے جاتی گاڑی پر فائر کر رہا تھا۔ اس نے نشانہ نہ لیتے ہوئے اپنے سے آگے گاڑی کے ٹائر پر کئی فائر کر دیے تھے۔ گاڑی پھسلتی چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس گاڑی کے آگے لاتے ہوئے ونڈ اسکرین پر کئی فائر کر دیے تھے۔
اس گاڑی میں موجود انسان اب گاڑی روک چکا تھا۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ عطل خان کی طرف بڑھتے زاویار خانزادہ اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے گریبان سے پکڑ کر نکالا۔ ہم پر ایک آنچ بھی آیا تم کو جان سے مار ڈالے گا۔ زاویار خانزادہ عطل خان اپنی پسٹل زاویار پر تانے چیخا تھا۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کی طرف دیکھتے ہنسا تھا۔ التمش خانزادہ کا کہکا بھی گونجا تھا۔ چلاؤ گولی عطل خان، اگر اپنے باپ کی ہو۔ زاویار خانزادہ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ عطل خان کے ہاتھ کپکپائے تھے۔ زاویار خانزادہ اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے پسٹل پکڑتے دور اچھال گیا۔ تمہاری پسٹل میں گولیاں کب سے ختم ہو چکی ہیں۔ زاویار خانزادہ کے علاقے میں داخل ہوئے بھی ہو، وہ بھی پوری تیاری کے بغیر۔ افسوس ہے تم پر۔ زاویار نے افسوس کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ کیا کرنا ہے خان اس کا؟ التمش نے عطل خان پر پسٹل تانے پوچھا۔ اسے گولیوں سے بھوننا تھا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ زاویار خانزادہ نے گہری نگاہ گاڑی میں اگلی سیٹ پر بیٹھی چادر میں لپٹی لڑکی پر ڈالی تھی، جو سیاہ چادر میں لپٹی تھر تھر کانپتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلو۔ زاویار کے اشارے پر التمش خانزادہ نے اس لڑکی کی طرف کا دروازہ کھولتے گرجتے ہوئے کہا۔ لڑکی تھر تھر کانپتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے۔ آج رات میرے حوالے کر دو، کل صبح تمہارے حوالے کر دوں گا۔ زاویار خانزادہ نے اس لڑکی پر گہری نگاہ ڈالتے عطل سے کہا۔ منصر جھکائے خود میں سمٹی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ عطل خان نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ پھر میری پسٹل اور تمہاری یہ کنپٹی۔ التمش خانزادہ نے اپنی پسٹل عطل خان کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ تم ہم کو اس سب کے بعد چھوڑ دے گا نا؟ عطل خان کی بات پر اس لڑکی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ زاویار خانزادہ عطل خان کی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ ہاں، مگر پوری رات بھی میری اور یہ لڑکی بھی میری۔ زاویار خانزادہ نے آگے بڑھتے لڑکی کے نکوش پر اپنی پسٹل کی نوک پھیری۔ ہاں ہاں، تم جو مرضی کرو، مگر مجھے چھوڑ دو، عطل خان نے جلدی سے کہا۔ عطل، وہ لڑکی نے اسے بھیگی بے یقین آواز میں پکارا تھا۔ زاویار خانزادہ کا دبنگ کہکا گونجتے پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے پلٹا تھا۔ بہرمند نے تمہیں کہا یہ سب کرنے کو ہے نا؟ زاویار خانزادہ نے پوری قوت سے تھپڑ عطل خان کے منہ پر مارا۔ ہاں، اس نے کہا۔ وہ چاہتا تھا میں تمہارے علاقے کی کسی لڑکی کو بھگا کر لے آؤں، کیونکہ اس نے بہرمند کی محبت سے انکار کیا تھا۔ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہاں لے کر میں اس لڑکی کو چھوڑ دیتا۔ یہ رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ بھاگتے، دن کی روشنی میں جب یہاں آتی تو سردار زاویار خانزادہ کی عزت کو چار چاند لگ جاتے۔ عطل خان کی بات پر زاویار خانزادہ نے سختی سے مٹھی بھینچی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو عطل، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو تم مجھ سے۔ وہ لڑکی عطل خان کا گریبان پکڑتی چیخی تھی۔ عشق کرتا ہے تم سے یا عاشق؟ عاشق ہے تمہارا۔ زاویار خانزادہ دھاڑ اٹھا تھا۔ وہ لڑکی زاویار خانزادہ کی دھاڑ پر لرزی تھی۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی جان گنوا کر اپنی عورت کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی طرف دیکھنے والے کی آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر رکھتے۔ یہ عاشق نہیں، دلال ہے، جس نے ابھی تمہیں مجھے سونپ دیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس لڑکی کو گھورتے ہوئے کھررایا۔ اور تمہاری حفاظت یہ کمینہ انسان کیوں کرے گا؟ نکاح سے پہلے زندگی میں آئی ہوئی لڑکی مال غنیمت کی طرح ہوتی ہے، اسے جتنا جلدی ہضم کر لیا جائے بہتر ہوتا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ اس سے بدتر سلوک ہونا چاہیے۔ زاویار خانزادہ نے لب کھینچتے بولتے ایک اور تھپڑ عطل خان کے چہرے پر جڑ دیا تھا۔ عطل خان زاویار خانزادہ کے بھاری تھپڑ کے وار سے درد سے چیخ اٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ کا بھاری تھپڑ اس کے جبڑے سے خون نکال چکا تھا۔ لڑکی کانپتے ہوئے پیچھے کو ہوتے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ جا لگی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی پسٹل سے کئی فائر عطل خان کی ٹانگوں پر کر دیے تھے۔ عطل خان درد سے چیختے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ التمش اسے درخزی خانزادہ کی حویلی کے آگے پھینک کر آؤ اور درخزی خانزادہ کو اس کے بھائی کے سارے کرتوت بتاؤ۔ زاویار خانزادہ نے عطل خان کو گھورتے حکم دیا۔ جی خان، جیسا آپ کہیں، التمش نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ خان، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟
التمش خانزادہ نے عطل خان کو پوری قوت سے ٹانگ رسید کرتے پوچھا، اس لڑکی کو باعزت طریقے سے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ زاویار خانزادہ کی بات پر لڑکی نے تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے باپ کو اس کے کرتوت بتا کر اسے کل صبح میرے سامنے پیش ہونے کو کہو۔ اس لڑکی کا کل ہی نکاح کیا جائے گا۔ ایک بہت ہی اچھا رشتہ میری نظروں میں اس کے لیے ہے۔ زاویار خانزادہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے سزائیہ لہجے میں بولتے، گاڑی میں بیٹھتے زن سے بگا کر لے گیا تھا۔ حیدر خان زرمش کو کھانا کھلانے اور میڈیسن کھلانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سوات میں موجود بے حد خوبصورت بنگلے میں وہ اس وقت تھا۔ وہ بیک وقت خود کو تھکاوٹ اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ زرمش مل گئی تھی، آج اسے کتنے دنوں بعد راحت ملی تھی، مگر حاکم خان اور رقیہ خانم کو وہ اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اسے فرشتے کی ضرورت تھی۔ جو کام وہ ادھورا چھوڑ کر گیا تھا وہ اب پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ فرشتے کمرے میں کہیں نہیں تھی، نہ دراب زراب کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ لب کھینچے کمرے میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ واش روم سے اسے پانی گرنے کی آواز آئی تھی۔ اس کے بھاری بھرکم قدم واش روم کی طرف بڑھے۔ اس کی معصوم بیوی قربت کے لمحات کے بعد فوراً غسل لیتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت شاور لے رہی ہے۔ حیدر خان نے واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ حیدر خان نے لب کھینچے تو وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر خان نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاور کے نیچے فرشتے کھڑی ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ کون؟ فرشتے نے ٹاول خود پر لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ خانم دروازہ کھولو۔ حیدر خان کی بھاری آواز پر فرشتے پریشان ہوئی تھی۔ خان میں نہا رہی ہوں۔ فرشتے نے جواب دیتے خود کی حالت کی طرف دیکھا۔ شیمپو ابھی تک اس کے بالوں میں لگا تھا۔ خانم 1 سیکنڈ سے پہلے دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ دروازہ توڑ کر میں اندر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ حیدر خان کی دھمکی پر فرشتے کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ خان میں نے کچھ نہیں پہنا ہوا۔ فرشتے روحانسی ہوئی تھی۔ تو حیدر خان کی تو فرشتے پر مزید روحانسی ہوئی تھی۔ کھولو خانم، دروازہ۔ اچھی بات ہے تم نے کچھ نہیں پہنا، میری محنت کم لگے گی۔ آگے میں بہت تھکا ہوا ہوں، جو کام ادھورا چھوڑ کر گیا تھا مجھے ابھی اس وقت پورا کرنا ہے۔ حیدر خان گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ فرشتہ کا دل دوڑوں سے دھڑکا تھا، رنگت سرخ گلاب ہوئی تھی۔ کھولو خانم، سچ کہہ رہا ہوں اب کی بار دروازہ توڑ دوں گا، پھر مجھے سہنا آسان نہیں ہوگا، یاد رکھنا تم۔ اس لیے دروازہ کھولو، مجھے قسم کھانے پر مجبور مت کرو۔ حیدر غرایا تھا۔ کیسے قسم خان؟ فرشتے کی بھیگی آواز حیدر خان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ قسم کھا لوں گا آج رات تمہارا وہ حال کروں گا تم اگلے 10 دن بستر سے نکلنے کے قابل نہیں رہوگی۔ اس طرح تم پر اپنی شدتیں ڈھاؤں گا کہ تمہاری نازک کمر آدھ انچ تو گھس جائے گی۔ حیدر خان کی دھمکی پر فرشتے جلدی سے آگے بڑھتے دروازے کا لاک کھول گئی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر حیدر خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کی خانم آج اس سے ڈر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈر حویلی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ حیدر خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ چھوٹے سے ٹاول میں لپٹے کھڑی تھی۔ بالوں پر شیمپو لگا ہوا تھا۔ اس وقت کندھار ہوتے لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان کی آنکھیں خمار آلود ہوئی تھیں۔ وہ اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا، فرشتے کے قدم پیچھے کی جانب بڑھے تھے۔ حیدر خان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ حیدر خان اسے بازوں سے جکڑے باتھ کیبن کے اندر داخل ہوتے شاور آن کر گیا تھا۔ خان، فرشتے روحانسی ہوئی تھی۔ وہ اس کا ٹاول کھینچ کر نکالتے اس پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے شیمپو لگے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ فرشتے کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہاں کی نیچے حیدر خان کا لمس سہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے وجود سے لپٹا، ہر پردہ اتارتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر جھکتے اس کے بدن کا حصہ بنے، اس میں سماتے اپنی بے رحم شدتیں اس پر ڈھانے لگا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔